ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا تذکرہ فرمایا تھا کہ حضرات صحابہ کرام اور سلف کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور معجزات کا تذکرہ ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو مقام مرتبہ عطا فرمایا، دنیا میں اللہ رب العزت نے کسی کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات اور معجزات عطا فرمائے، اس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی 6 چیزوں میں۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں الفاظ مختصر ہوں، مفہوم وسیع ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی کہ آپ مختصر جملے میں ایک فصیح بات ارشاد بیان کر دیتے، اور اسی طرح آپ کے ایک ایک جملے سے حضرات محدثین نے 20 مسائل کا استنباط کیا۔ تو آپ علیہ السلام کا ہر جملہ بڑا فصیح اور بلیغ ہے، اور یہ بلاغت وہی سمجھتا ہے کہ جو علم معانی، بیان، بدیع، علوم عربیت سے جسے واقفیت ہو۔ دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرمایا، 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب ظاہر ہوتا ہے، یعنی دشمن اگر 1 مہینہ دور بھی ہو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ اس پہ طاری ہوتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی جہاں نماز کا وقت ہو، جگہ پاک ہو تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور اللہ نے زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا کہ تیمم کرنے کی اجازت دے دی کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو انسان تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہوتے تھے، کوئی کسی بستی کے لیے، کوئی کسی خاص شہر کے لیے، خاص علاقے، خاص ملک کے لیے نبی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی وہ ساری کائنات کے لیے عطا فرمائی، یعنی جہاں اللہ رب العزت کی خالقیت ہے وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ وختم بی النبیون، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر
تمام نبیوں کا اختتام کر دیا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی، نیا پیغمبر نہیں آئے گا، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو معجزات عطا فرمائے اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرماتا ہے۔ معجزہ کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جو خارق عادت ہو اور کسی مدعی نبوت کے ہاتھ پر اس کی منشا کے مطابق صادر ہو جائے، یعنی عادت کے برخلاف کوئی بات کسی پیغمبر کے ہاتھ پر صادر ہو اور اس کی منشا کے مطابق ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ معجزات حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ عوام کے سامنے ان کی نبوت آئے اور عوام ان کی نبوت پر ایمان لے کر آئے، اور کوئی بھی اس طرح کا امر مخلوق میں پیش نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر سرزد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزات عطا فرمائی وہ اس دور کے حساب سے عطا فرمائی، جس دور کے اندر جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے پیغمبر کو اسی قسم کا معجزہ سب سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں علم طب کا بڑا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات جو عطا فرمائے وہ بھی طب میں بہت بڑھ کر، کہ اس دور میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو مادرزاد نابینا کو بینا کر سکے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کسی نابینا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اللہ رب العزت نابینا کو بینا کر دیتا۔ اس دور میں کوئی طبیب ایسا نہیں تھا جو برس والے بیمار ہو اور وہ چند لمحوں میں اس کو ٹھیک کر دے، جسم سے نشانات مٹ جائیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، برس والے پہ ہاتھ پھیرتے اور وہ اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے معجزہ دیا، کوئی مردہ ہوتا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قم بإذن اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ رب العزت اس مردہ میں روح ڈال دیتا اور وہ زندہ ہو جاتا۔ تو اس دور میں طب کا عروج تھا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچا تھا اور لوگ جادو کے فن میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات عطا فرمائے، عصا اور ید بیضا۔ عصا کا معنی وہ لاٹھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی پھینکی تو جتنے جادوگروں نے اژدہے بنائے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو اژدہا بنا اس نے ان سب کو نگل دیا اور کوئی بھی میدان میں باقی نہ رہا۔ اور اللہ نے آپ کو ایک معجزہ ید بیضا عطا فرمایا کہ ہاتھ کو آپ اپنی بغل میں رکھتے اور جب باہر نکالتے وہ اس طرح چمکنے لگ جاتا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ علمی معجزہ عطا فرمایا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات حسی تھے، یعنی آنکھوں سے نظر آنے والے، محسوس کیے جانے والے۔ جب وہ پیغمبر گئے ان کا معجزہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ قرآن عطا فرمایا کہ حضور دنیا سے گئے ہیں، آج 1446 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی آپ کا معجزہ اسی طرح موجود ہے۔ تو آپ کا معجزہ علمی معجزہ تھا، چونکہ عرب میں ان لوگوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ بڑا ناز تھا، فی البدیع اشعار کہتے تھے، انہیں اپنا نسب نامہ زبانی یاد ہوتا تھا، انہیں اپنی ادبیت پر فصاحت پہ بڑا ناز تھا۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو قرآن کی طرح ایک کتاب بنا کے لائے؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، قرآن کے مثل ایک کتاب لے کر آئیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، تعاون بھی کریں، تب بھی یہ قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ پھر قرآن نے اعلان کیا 10 سورتیں لے کر آؤ، سارے مشرک جمع ہو گئے،
آج تک قرآن کا چیلنج پورا نہ کر سکے، 10 صورتیں نہیں لا سکے۔ قرآن نے پھر چیلنج کیا، ایک صورت ایسی بنا کے لاؤ جس میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہو جتنی قرآن میں ہے، لیکن کوئی نہ لا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ علمی عطا فرمایا، قرآن جیسا معجزہ۔ آج 1400 سال ہو گئے، علماء تفسیریں لکھ رہے ہیں، اور کم و بیش سینکڑوں نہیں ہزاروں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، لیکن کوئی مفسر یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور اس کا حق ادا کر دیا۔ ہر مفسر لکھنے کے بعد یہی کہتا ہے کہ میرا علم ناقص، میری عمر ناقص، میری معلومات ناقص، میں قرآن کا حق نہیں ادا کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مفسر پر وہ چیزیں کھولیں جو عموماً دوسروں کے سامنے نہیں تھیں۔ ہر تفسیر کا ایک منفرد اعجاز ہے، ہر تفسیر میں منفرد چند چیزیں پائی جاتی ہیں جو دوسری تفسیروں میں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کتاب عطا فرمائی جس کا یاد رکھنا بھی آسان، کہ 6 سال کا بچہ ہو، 80 سال کا بوڑھا ہو، قرآن سے محبت ہو، تھوڑے وقت میں بھی قرآن کو یاد کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ کتاب اگر توجہ ہو تو ساری زندگی یاد بھی رہتی ہے۔ اول تو کوئی دنیا کی کسی اور ایسی ضخیم کتاب کو یاد نہیں کر سکتا، یاد کرے تو عمر بھر یاد نہیں رہتی، بار بار پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اکتا جاتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھے گا۔ لیکن قرآن وہ کتاب بار بار پڑھتا رہے، کبھی بھی انسان سیر نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے آپ کو معجزہ علمی عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حصی معجزات بھی عطا فرمائے۔ حضرات محدثین نے انہیں جمع کیا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ متوفی 458 ہجری نے دلائل النبوہ، اس وقت 6 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ ابو نعیم اصفہانی متوفی 430 کی دلائل النبوہ، ملا جامی کی شواہد النبوہ، علامہ سیوطی کی الخصائص الکبریٰ، یہ وہ کتابیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ حضرات محدثین نے آپ کے معجزات ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کس طرح معجزات عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب مجھے ابھی نبوت نہیں عطا ہوئی تھی، میں اس درخت کو اب بھی جانتا ہوں، میں جب گزرتا تھا تو وہ درخت مجھے سلام کرتا تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی اور درخت آپ کو سلام کر رہا تھا، نبوت ملنے کے بعد بھی وہ آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ جب مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ پیغمبر ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف، ایک ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، اس کی نظیر آج تک موجود نہیں ہے جب سے کائنات بنی، نہ اس سے پہلے چاند کے ٹکڑے ہوئے، نہ اب تک اس کے بعد ہوئے۔ تو اللہ نے آپ کو کیسا معجزہ عطا فرمایا کہ حضور زمین پر ہیں، انگلی کا اشارہ یہاں سے کرتے ہیں اور اللہ فلک پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ غزوہ حدیبیہ کا موقع ہے، حضرات صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں، 1400 سے زائد صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حدیبیہ میں ایک جگہ پہنچے تو پانی ختم ہو گیا، صحابہ اکرام کے پاس پینے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی ختم ہو گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بچا کچھا پانی ہے تو لے کر آؤ۔ ان کے پاس تھوڑا سا بچا کچھا پانی تھا، ایک پیالے میں پانی ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ 1400 سے زائد صحابہ اکرام، انہوں نے پانی بھی پیا، جانوروں کو پانی بھی پلایا، اپنے مشکیزوں کو بھی بھرا، وضو بھی کیا، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ فرمایا کہ ہم 1400 سے زائد تھے، لیکن اللہ کی قسم اگر 1,00,000 ہوتے تب بھی پانی ختم نہ ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ آج دنیا نے یہ تو دیکھا اور سنا کہ کہیں پہاڑ سے چشمہ جاری ہوا، کہیں پتھر سے چشمہ جاری ہوا، کہیں زمین سے پانی نکل آیا، کہیں آسمان سے برستا ہوا پانی دیکھا، لیکن کائنات نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا کہ کسی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے۔ اس لیے محدثین نے لکھا سب سے افضل پانی وہ ہے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا، اس لیے کہ کائنات میں سب سے افضل امام الانبیاء، تو آپ کی انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی بھی سب سے افضل۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو بڑے معجزات دیے۔ یہی حدیبیہ کا موقع ہے، پانی ختم ہو گیا، ایک کنویں پر پہنچے، صحابہ کرام پانی نکال رہے تھے، کنویں میں پانی نہ رہا، کہا یا رسول اللہ کنویں سے پانی ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے لے کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے قریب آئے، آپ نے وضو فرمایا، منہ میں پانی ڈالا، آپ نے کلی کر کے وہ پانی کنویں میں ڈالا۔ صحابہ فرماتے ہیں کنویں میں اوپر تک پانی آ گیا۔ پھر ہم نے پانی بھی نکالا، جانوروں کو پلایا، خود بھی پیا، مشکیزیں بھی بھرے، لیکن کنواں خشک نہیں ہوا۔ غزوہ خندق کا موقع تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ مشرکین کی سب جماعتوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا تھا، جسے جنگ احزاب کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی تو چونکہ مسلمانوں پر وہ دور تنگ دستی کا دور تھا، فقر کا زمانہ تھا، اسباب اتنے موجود نہیں تھے۔ اب کھودتے کھودتے بھوک لگ گئی، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر بھی 2 پتھر بندھے ہیں، حضرات صحابہ اکرام بھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ گھر آئے، اپنی گھر والی سے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی حالت میں دیکھا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہے، گھر میں اگر تھوڑا کچھ ہو تو تم تیار کرو، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہوں، آپ کے ساتھ چند ایک افراد آ جائیں گے 4-5 اور وہ کھانا کھا لیں گے۔ گھر والی نے کہا کھانے میں گھر کے اندر 1 ساعت جوں ہیں اور یہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے، اس بچے کو ذبح کر دیں آپ، میں اس کا سالن بنا دیتی ہوں اور یہ جوں کو میں پیس لیتی ہوں، جتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اتنے میں روٹیاں پکانا شروع کر دوں گی، لیکن احتیاط کرنا، کھانا کم ہے، کم سے کم افراد کو بتانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لے آنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، ہم نے ذبح کیا ہے، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور اگر کچھ مخصوص ساتھی ہوں انہیں بھی لے کر آئیں، آپ ہمارے ہاں کھانا تناول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جاؤ خندق والوں کو کہو آج جابر نے دعوت کی ہے۔ خندق میں جتنے صحابہ تھے سب میں اعلان ہو گیا کہ جابر بن عبداللہ کی دعوت ہے، سب چلو۔ اب صحابہ تو بھوک کی حالت میں پیٹ پر پتھر بندھے، حضرت جابر گھر کی طرف جلدی گئے، گھر والی کو اطلاع دی، انہوں نے کہا بے فکر رہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے بتایا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جابر جب تک میں نہ آؤں تو ہانڈی کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا، اور جب تک میں نہ آؤں روٹیاں پکانا تم نے شروع نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صحابہ کرام سب آ گئے، جو ہانڈی تھی آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، جو آٹا تھا آپ علیہ السلام نے اس میں لعاب دہن ڈالا، فرمایا اب عورتوں کو بلاؤ روٹیاں پکانا شروع کر دیں اور اس ہانڈی سے سالن تقسیم کرتے رہو، لیکن اس کو الٹا نہیں کرنا، بس اس میں سے نکال کے دیتے رہو۔ صحابہ اکرام آتے گئے کھاتے گئے جاتے گئے، آتے گئے کھاتے گئے جاتے گئے، سب صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب میں نے ہانڈی کو دیکھا تو اسی طرح بھری ہوئی تھی، اور جب میں نے وہ آٹا دیکھا تو اسی طرح موجود تھا، ایسا لگتا تھا کہ شاید اس میں ایک لقمے کی بھی کہیں کمی نہیں ہوئی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ، بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہزاروں صحابہ کے لیے کافی ہو گیا۔ ان کی بھوک کی حالت ہے، سالن بھی اسی طرح موجود ہے، آٹا بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ اکرام کے پاس سفر میں کھانا ختم ہو گیا، بہت دور کا سفر تھا، رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، 30,000 کے لگ بھگ صحابہ اکرام ہیں تبوک میں، رومیوں سے جنگ ہے، ان کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے۔ اب مدینہ سے چلے ہیں، تپتی ہوئی گرمی ہے، سنگلاخ وادیوں کا سفر ہے، آگے جا کر وہ کھانا ختم ہو گیا۔ اب صحابہ اپنے اپنے جانوروں کو نہر کرنے لگے، اونٹوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ اگر اونٹ اس طرح نہر کیے جانے لگے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، ہمارے پاس پہلے ہی سواریاں کم ہیں اور سفر بہت لمبا ہے، اگر آپ اللہ سے دعا فرما دیں
امید ہے اللہ رب العزت برکت عطا فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس کے پاس جو بچا کچا ہو وہ لے کر آئے۔ ایک دسترخوان ڈالا گیا، کسی کے پاس مکئی کے دانے تھے وہ لایا، کسی کے پاس جوں تھی مٹھی بھر کے وہ لایا، کسی کے پاس کھجوریں تھی وہ لایا، کسی کے پاس بچی ہوئی روٹی تھی وہ لے کر آیا، کسی کے پاس پنیر تھی، کسی کے پاس گھی تھا، لا کر دسترخوان پہ ڈالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ یہ صحابہ اکرام جہاد کے لیے نکلے ہیں، مولا کریم ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو کھانے میں برکت عطا فرما دے۔ دعا فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اب دسترخوان سے اٹھاؤ، لے کر جاؤ، جس کو جتنی ضرورت ہے لے کر جاتا جائے، اپنے مشکیزوں کو بھی بھرو اور اپنی سواریوں پر بھی رکھو، خود بھی لے کر جاؤ، جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ صحابہ اکرام آتے گئے، دسترخوان سے بھر بھر کے لے جاتے گئے۔ 30,000 کا مجمع ہے، دسترخوان پہ صرف بچی کچی چیزیں تھیں، سب نے کھانے کا سارا سامان لے گئے، اپنے لیے بھی رکھا، اپنے لیے اسٹاک بھی کیا، جانوروں کو بھی کھلایا، لیکن دسترخوان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے دعا فرمائی اور اللہ نے برکتیں عطا فرما دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ ایک اعرابی صحابی مسجد نبوی میں آئے، آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، دوران فرمایا یا رسول اللہ بارش نہیں برس رہی، آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ پینے کا پانی موجود نہیں، فصلوں کے لیے پانی نہیں، جانوروں کے لیے پانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی یا اللہ تو ہم پہ پانی برسا، یا اللہ بارش برسا ہم پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے، بارش اتنی برسنا شروع ہو گئی کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس دور میں کچی مسجدیں تھیں، کھجور کی چھال کی اور شاخوں کی بنی ہوئی تھیں، تو پانی اتنا آیا کہ مسجد میں بھی آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بارش کے قطرات تھے۔ فرمایا جب ہم مسجد سے نکلے ہیں تو بارش ہی بارش تھی، 1 ہفتے تک مسلسل بارش رہی، ایسی بارش رہی جو جہاں سے آتا بارش کی کثرت کو بیان کرتا کہ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی۔ اگلے ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، جمعے کا دن ہے، اسی طرح ایک اعرابی صحابی آئے، یا رسول اللہ بارش بہت برس گئی، عمارتیں گر گئی، مکانات گر رہے ہیں، راستے ٹوٹ رہے ہیں، پانی بہت زیادہ ہو گیا، آپ دعا فرمائیں اللہ بارش کو بند کر دے۔ انسان تو بڑا کمزور ہے، نہ ہو پھر بھی پریشان ہوتا ہے، بارش زیادہ ہو جائے پھر بھی پریشان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ دعا فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دیکھ رہا تھا، اوپر کی فضا مجھے نظر آ رہی تھی، اوپر کی جگہ خالی تھی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اور پھر آپ اشارہ کرتے ایک بادل کو تو بادل دائیں طرف ہو جاتا، آپ اشارہ کرتے تو بادل بائیں طرف ہو جاتا، آپ اشارہ کرتے تو بادل آگے کی طرف چلا جاتا، اشارہ کرتے تو بادل پیچھے کی طرف آ جاتا۔ کا مدینہ یوں صاف ہو گیا، مدینہ کی فضا یوں چمکنے لگی جس طرح کے حوض اور تاج چمکنے لگتا ہے۔ اور آپ نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ بارش برسا، اطراف پہ برسا، ٹیلوں پہ برسا، پہاڑوں پہ برسا، جنگلات پہ برسا، یا اللہ ابھی ہم پہ نہ برسا، بہت بارش ہو گئی۔ فرمایا حضور نے دعا فرمائی، اسی وقت بارش رک گئی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اٹھنا ہے، پورا ہفتہ بارش برسنا ہے، اور آپ علیہ السلام کا دعا کرنا ہے، اللہ کا بارش کو روک دینا ہے۔ آپ کی انگلی کے اشارے ہیں اور بادل دائیں طرف اور بائیں طرف جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمایا جسے وہ معجزات عطا فرمائے کہ جس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہو گئے، رخسار کی 2 کڑیاں آپ علیہ السلام کے گھال مبارک میں لگ گئیں اور آپ کے دندان شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا۔ آپ علیہ السلام بڑے غمگین تھے کہ کیسے لوگ ہیں انہوں نے اپنے پیغمبر پہ وار کر دیے اور پیچھے سے انہوں نے پتھر مارے۔ آپ پریشان تھے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، یہ نادان آپ کی قدر نہیں جانتے، اگر آپ چاہو یہ سامنے درخت اسے بلاؤ
یہ آپ کی اتباع کر کے آپ کے پاس آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو آواز دی، درخت یوں چلتے ہوئے آیا جیسے انسان چل کر آتا ہے، اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا اب واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس اسی طرح لوٹ کر اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی اور راحت مل گئی کہ ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی، لیکن اللہ کے ہاں تو میرا مقام ہے کہ اللہ نے درختوں کو میری فرما برداری میں لگا دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تھے، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ایسی جگہ پردے کی نظر نہیں آئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس گئے اور اسے ایک ٹہنی سے پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے تو میری اطاعت کر۔ بس درخت یوں چلتے ہوئے آ رہا تھا جیسے کوئی انسان چلتا ہوا آتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اس طرح چل رہا تھا جیسے کسی اونٹ میں نکیل ہو اور کوئی آدمی اس کو پکڑ کر لے کر آئے تو اونٹ کتنی فرما برداری سے چلتا ہے، اس طرح وہ درخت چلتے ہوئے قریب آیا۔ آپ نے ایک جگہ اس کو روکا، دوسرے درخت کے پاس گئے، اللہ کے حکم سے تم میری فرما برداری کرو، پکڑا اور دوسرا درخت آیا، تیسرے کو پکڑا اور ان کو کہا آپس میں مل جاؤ۔ درخت مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قضاء حاجت کی۔ آپ کا یہ معجزہ تھا، آپ جہاں بھی بول و براز فرماتے زمین پھٹ جاتی، بول و براز کو اپنے اندر لے لیتی۔ ما ظہر بولہ علی الارض قط، آپ کا بول و براز کبھی زمین پہ ظاہر نہیں ہوا۔ لم یقع الذباب علیہ قط، کبھی مکھی آپ پر بیٹھی نہیں ہے، تو آپ کا بول و براز کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا تو اب وہ درخت اپنی جگہ سے واپس گئے، جہاں موجود تھے وہیں چلے گئے۔ تو حضرت جابر فرماتے مجھے بڑی حیرت ہوئی، یعنی یہ تو تاریخ نے دیکھا اور سنا ہوگا، کوئی انسان کسی کی فرما برداری کرے، چلو یہ بھی ہو سکتا ہے جانور فرما برداری کریں، لیکن درخت فرما برداری کرے اور زمین کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، اس کی نظیر آج تک کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ جس موقع پر ضرورت ہوئی آپ نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور آپ علیہ السلام غار کے اندر ہیں، اب مشرکین باہر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر انہوں نے جھک کے دیکھا تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پیغمبر کا ایمان اللہ کی ذات پہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، توکل بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ دشمن باہر ہے لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے، ہم دو ہیں اور تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر تیسرا ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے، اور وہی ہوا کہ دشمن کو پتہ نہ چلا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے لیے سفر میں نکلے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ پر چونکہ 100 اونٹ انعام میں مقرر تھے کہ جو بھی معاذ اللہ حضور کو زندہ لائے یا معاذ اللہ شہید کرے 100 اونٹ ملیں گے، تو آپ کی تلاش میں مشرکین لگے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں، اتنے میں سراقہ ابن مالک ابن جعشم پیچھے سے گھوڑا لے کر آ رہا تھا اور دوڑاتے ہوئے قریب پہنچنے والا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ یہ سراقہ گھوڑا لے کر آ رہا ہے اور قریب ہے ہمارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوراً ہی اس کا گھوڑا اپنے آدھے جو اس کے اگلے پاؤں تھے تو ان گھٹنوں تک وہ زمین میں دھنس گیا۔ اس کا گھوڑا آگے کے اس کے جو اگلے پاؤں تھے وہ گھٹنوں تک وہ زمین میں دھنس گیا، پھر وہ آگے نہ بڑھ سکا اور یہ سواری سے نیچے گر گئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو آپ نے پہچان لیا۔ جزاک اللہ۔ سراقہ ابن مالک دوبارہ سواری پہ سوار ہوا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے آنے لگا۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سراقہ پھر اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھنسا اور سراقہ پھر نیچے گر گیا۔ 3 مرتبہ ہوا، وہ سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے دے، میں آپ کا پیچھا بھی نہیں کروں گا، آپ کو تکلیف بھی نہیں دوں گا، اور اگر کوئی راستے میں آئے گا تو میں اس سے کہہ دوں گا کہ میں اس راستے سے ہو کر آیا ہوں، تم لوگ آگے حضور کو تلاش کرنے مت جاؤ، یہاں پیغمبر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا گھوڑا باہر آ گیا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ تو یہ بھی حضور کا معجزہ ہے
کہ سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ تو ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کی غیبی نصرت اور مدد رہی۔ اسی ہجرت کا سفر ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاتون کا راستے میں خیمہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے، اب کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیمہ دیکھا، کہا میں دیکھتا ہوں شاید یہاں کچھ موجود ہو۔ اندر جا کر پتہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے۔ ام معبد نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں۔ کہا کوئی بکری ہے، دودھ نکالیں۔ کہا باقی بکریاں تو چرنے کے لیے گئے ہیں، البتہ ایک بکری ہے لیکن یہ خشک ہے، اس کا دودھ نہیں ہے۔ انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور نے فرمایا اگر یہ اجازت دیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں دودھ پیدا کر دے گا۔ اس نے کہا میری اجازت ہے، اس میں تو دودھ نہیں ہے، تو خشک ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا نام لیا، اللہ سے دعا فرمائی، فرمایا ام معبد سے برتن لے کر آؤ۔ ام معبد برتن لے کر آئیں اور آپ نے دودھ نکالنا شروع کیا، تو ایک دم اس کے دودھ جو تھن تھے وہ دودھ سے بھر گئے، اور بکری یوں منہ ہلانے لگی جیسے کہ جانور عموماً منہ ہلاتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ گر رہی ہوتی ہے۔ دودھ زیادہ ہوا، اس نے اپنے دونوں پاؤں کھول دیے۔ آپ نے برتن بھر کر پہلے ام معبد کو دیا، تم پیو۔ انہوں نے پیا، جتنے ساتھی موجود تھے انہیں پلایا، صدیق اکبر کو پلایا، آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ پھر فرمایا جو برتن ہیں وہ دو۔ گھر کے جتنے برتن تھے دودھ نکالتے گئے، برتن بھر گئے۔ پھر ام معبد نے جب ان کے شوہر آئے تھے تو بتایا تھا کہ میں نے ایسا حسین اور جمیل انسان دیکھا، نہ ان سے پہلے میں نے کبھی دیکھا، نہ اس کے بعد میں نے کبھی دیکھا۔ کہا اس پیغمبر کا میں نے معجزہ دیکھا، ہماری وہ بکری جو بالکل خشک تھی اور انہوں نے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو اتنا دودھ آیا، مجھے خود نظر آ رہا تھا، اور ہمارے گھر کے برتن سارے بھر گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے، اور ایسے معجزات کی جن کی نظیر ہی کوئی نہیں۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن دشمن پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور وہ پہاڑوں کے اوپر سے تیر اندازی کر رہے تھے۔ اب صحابہ نیچے تھے، وہ پہاڑوں پر تھے، تو نیچے سے اگر تیر مارتے وہ پیچھے ہو جاتے، ان کو تیر لگتے نہیں تھے۔ وہ اوپر سے تیر مارتے تو وہ نشانے پہ نیچے لگتے، تو نیچے دائیں بائیں کوئی جگہ ایسی محفوظ نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور جب دوبارہ مقابلہ شروع ہوا اور یہ لوگ نیچے پہاڑوں سے اتر کر آئے تو آپ نے ایک مٹھی مٹی لی اور دم کر کے ان کی طرف پھینکی، تو جتنے بھی مشرکین تھے اللہ نے سب کی آنکھوں میں اس مٹی کو پہنچا دیا، چاہے وہ دائیں طرف ہو، بائیں طرف ہو، آگے ہو، پیچھے ہو۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وہ جو مٹھی مٹی پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ دو مرتبہ ایسا ہوا، ایک ہجرت کے سفر میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ہیں، آپ نے امانتیں ان کو سپرد کی ہیں۔ اب سارے باہر کھڑے ہوئے تھے اسلحے لے کر کہ جیسے حضور نکلیں گے معاذ اللہ شہید کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی لی اور پھینکی، وہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی، وہ آنکھیں ملتے رہے، انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق وہاں سے نکل گئے۔ اب دیکھیں ایک مٹھی کا سب کی آنکھوں میں پہنچ جانا، جبکہ وہ سمت مخالف میں ہو، کوئی آگے ہو، کوئی پیچھے ہو، کوئی دائیں طرف ہو، کوئی بائیں طرف ہو، اور ایک دو بھی نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ صحیح بخاری میں اختصاراً اور صحیح ابن حبان میں تفصیلاً روایت ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار نہیں ہوا تھا، آپ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ مسجد نبوی میں کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے خطبہ دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا، پہلے دن جمعے میں جب آپ ممبر پر تشریف لائے، آپ خطبہ دینے لگے تو صحابہ اکرام کو رونے کی آواز آئی۔ اس طرح کوئی رو رہا تھا جس طرح 10 ماہ کی گابن اونٹنی روتی ہے، جب بچے کی ولادت اس پہ ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک رونے کی آواز ہوتی ہے، تو اس طرح کی آواز آنے لگی۔ صحابہ مسجد میں دائیں طرف دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی بھی اونٹنی نظر نہیں آ رہی، لیکن مسلسل رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور آپ کھجور کے تنے کے پاس گئے اور آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ صحیح ابن حبان میں ہے وہ یوں ہچکیاں لے رہا تھا، جب بچہ چپ ہونے لگتا ہے
روتے روتے کوئی خاموش ہونے لگتا ہے تو اس کو ہچکیاں ہوتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں یوں ہچکیاں لے رہا تھا جیسے کوئی بچہ ہچکیاں لے رہا ہو۔ آپ نے سینے سے لگایا اور اس کو تھپکی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا تنا میرے فراق میں رو رہا تھا، اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک میری جدائی میں روتا رہتا۔ پھر آپ نے فرمایا اس تنے کو ممبر کے نیچے دفنا دو۔ تو کھجور کے تنے نے قدر کی، ہم نے حضور کی قدر نہ کی۔ ایسا معجزہ بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، مردے میں روح آ گئی، پہلے روح موجود تھی لیکن نکل گئی، اب دوبارہ ان کے معجزے سے روح آ گئی، لیکن دنیا میں ایسی نظیر کوئی موجود نہیں کہ بے جان چیز میں جان آ گئی ہو۔ اللہ نے یہ معجزہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ایسے ہیں، صرف انسانوں پر نہیں جانوروں پر بھی آپ کے معجزات کا اثر ظاہر ہوا۔ ایک صحابی تھے، وہ کہتے میرا اونٹ بدک گیا، اور اب کوئی بھی داخل ہوتا باغ میں تو فوراً ہی وہ اونٹ اس پر حملہ کرنے لگ جاتا۔ میں قریب گیا، میرے اوپر حملہ کرنے لگا۔ سب نے کہا بھئی اب تو اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ اس کو دور سے تیر مارو اور مار دو۔ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے کے چلو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ اونٹ ہے، جانور ہے، اسے آپ کے مقام مرتبے کا نہیں پتہ، کہیں ایسا نہ ہو آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لے کر چلو۔ صحابی ذرا گھبرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ جیسے باغ میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور کچھ بلبلانے لگا۔ باغ کا مالک پوچھتا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے تم کام زیادہ لیتے ہو چارہ کم ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو چارہ کم ڈالتے ہو، یہ شکایت کر رہا ہے۔ تو دیکھیں جانوروں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، لیکن ہم امتی ہو کر ہم نے حضور کی زندگی اختیار نہ کی۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر کیے، 63 اونٹ حجۃ الوداع میں، حج کے موقع پر 63 اونٹ۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہر اونٹ نہر ہونے کے لیے خود آگے بڑھتا تھا، کسی اونٹ کو باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ہر اونٹ آگے جا رہا ہے، گویا امام الانبیاء کے ہاتھوں سے میں دنیا سے چلا جاؤں میرا نہر ہو جائے، یہی میرے لیے فضیلت ہوگی۔ آپ نے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا جانوروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک درخت کے نیچے تھا، میں نے اوپر گھونسلہ دیکھا تو گھونسلے میں چڑیا کے بچے تھے، تو یہ اوپر گئے، ان بچوں کو اٹھا کر لے کر آ گئے۔ اب چڑیا آ گئی، وہ ان کے سر پر ہوتی، یہاں تک کہ وہ حضور کی مجلس میں آئے تو چڑیا اوپر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے بچوں کے لیے آئی ہے، تم ایسا کرو یہ ان کے حوالے کر دو۔ اب انہوں نے بچے وہاں رکھے، وہ چڑیا آئی اپنے بچوں کے پاس بیٹھ گئے۔ یعنی انہیں بھی معلوم تھا کہ جس در سے ہمیں رحمت اور شفقت ملے گی وہ امام الانبیاء کا دروازہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد کے اوپر قرضہ بہت زیادہ تھا، غزوہ احد میں شہید ہو گئے، سارے قرض خواہ قرضہ لینے کے لیے آ گئے، اس میں بہت سے غیر مسلم یہودی بھی تھے، اور میرے والد کا ایک باغ تھا۔ تو میں سوچنے لگا کہ اس سے تو قرضہ ادا نہیں ہوگا، قرضہ بہت زیادہ ہے، کھجوریں بہت کم ہیں۔ تو میں نے ان قرض خواہوں سے کہا یہ باغ لے لو اور باقی قرضہ چھوڑ دو، لیکن کوئی راضی نہ ہوا۔ حضرت جابر فرماتے میں حضور کے پاس گیا، یا رسول اللہ والد پہ قرضہ بہت تھا، سارے قرض خواہ قرضہ مانگنے آ گئے اور کھجوریں کم ہیں، قرضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب تم کھجوریں توڑو گے ہر کھجور کو الگ الگ کرنا، ہر کھجور کی قسم الگ الگ کرو، سب قسموں کی کھجوریں الگ کر دو، پھر تقسیم نہیں کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن گئے اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آپ نے ساری کھجوروں کے ارد گرد چکر لگایا اور پھر ڈھیر پر آ کر آپ بیٹھے، اللہ سے دعا فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا جس کا قرضہ ہے وہ آئے اور کھجوروں سے لے، لیکن اتنا لے جتنا اس کا قرضہ ہے، زائد نہ لے۔ ہر ایک آتا گیا، غیر مسلم یہودی آتے گئے، جتنی کھجوریں تھیں سب لیتے گئے، ہر ایک آتا گیا اپنی اپنی کھجوریں لے جاتا گیا۔ حضور قریب بیٹھے صرف پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سب کھجوریں لے کر چلے گئے مجھے لگتا تھا ایک دانہ کھجور کا کم نہیں ہوا،
کہ میں تو سمجھتا تھا سارا باغ چلا جائے، میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے، اللہ نے سارا قرضہ بھی ادا کر دیا، اور جب میں نے ڈھیروں کو دیکھا تو ایسا لگتا تھا ایک دانے میں کمی نہیں آئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بڑے معجزات عطا فرمائے، جہاں آپ کے ہاتھ اٹھتے اللہ عطا فرما دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری والدہ کبھی نازیبہ جملے کہہ دیتی ہیں، آپ دعا فرما دیں اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا، زبان حال سے کہہ رہا تھا میں پہلے پہنچتا ہوں یا امام الانبیاء کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پہنچے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں تو اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ماں کہتی ابو ہریرہ صبر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں رک گیا، سمجھ گیا والدہ غسل کر رہی ہیں، غسل سے فارغ ہوئی، لباس پہنا، بڑی چادر اوڑھی، فرمایا ابو ہریرہ مجھے حضور کے پاس لے کر چلو، میں کلمہ پڑھتی ہوں مسلمان ہوتی ہوں۔ یعنی ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر اللہ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جو بات سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ میں کوئی بات نہیں بھولوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، امام الانبیاء پڑھتے تھے، پھونکتے تھے، یوں ڈالتے تھے جیسے کوئی آدمی کسی میں کوئی چیز ڈال رہا، پڑھ رہے ہیں پھونک رہے ہیں ڈال رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں پھونک رہے ہیں ڈال رہے ہیں۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر اپنے سینے سے لگا دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگائی، فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعدہ، اس دن کے بعد میں کبھی کوئی بات نہیں بھولا۔ سب سے زیادہ حدیثیں جس صحابی سے مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کی۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے ایسا حافظہ دیا، ایسا حافظہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب کوئی بات حضور کی سنی ہے مجھ سے کبھی نہیں بھولی، دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، زمان اقدس سے بات سنی دماغ میں گئی، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ تو ربیع الاول کا یہ مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اپنی اولاد کو بھی آپ کی سنتوں سے آگاہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔